حیض بھی ہے. میں جب بھی شرک والی چیز دیکھتا ہوں تب وبائیں آتی، اور جب سبحان اللہ دیکھتا ہوں تو معاملہ درست رہتا ہے. حل بتائیں. اللہ برکت دے میرے بھائی، لیکن جذباتی نہیں ہونا اس معاملے میں. میں قرآن پاک کی حافظہ کی کلاس میں پڑھتا ہوں، حفظ کی کلاس میں پڑھاتا ہوں. میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے پڑھتے پڑھتے بہت نیند زیادہ آتی ہے، اور میں گھر آتا ہوں نیند نہیں آتی. مہربانی اس کا حل بتا دیں. اس کے لیے تو ایک تو میرے بھائی میری بات یاد رکھنا، اساتذہ کو بھی چاہیے جو مدارس میں ہوتے ہیں بچوں کو قرآن جو حفظ کرواتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو صبح شام کے اذکار اپنی کسٹڈی میں ضرور پڑھایا کریں. دیکھیں قرآن کا ایک اصول ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، یعنی کہ شیطان سے بچنے کے دعائیں جو ہیں یہ پڑھا کر بچوں کو اس کے بعد قرآن پڑھائیں. دوسرا یہ ہے، دیکھنے میں بات آئی ہے مشاہدات میں کہ زیادہ تر حفاظ جو ہوتے ہیں وہ پیٹ کی بیماریوں میں یا سر کے درد میں یا گلے کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. شیاطین ان کو بہت تنگ کرتے ہیں بیچاروں کو. ایک تو دعاؤں کا ناچ پڑھانا استادوں کا یہ، دوسرا یہ ہے کہ یہ کوشش ان کو یہ ہو کہ بچوں کو بڑی سختی سے ڈرا دیں کہ وہ میوزک سے بچیں. لوگ اپنے بچوں کو حفظ کے لیے ڈال تو دیتے ہیں لیکن گھروں میں وہ ٹیلی ویژن کے آگے بھی بٹھا دیتے ہیں. اس طریقے سے ان گھروں کا بڑا معاملہ خراب رہتا ہے. تیسرا یہ بھائی جو استاد ہیں ان کو چاہیے کہ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 45 نمبر آیت اور سورہ نساء کی 113 نمبر آیت یہ پڑھ لیا کریں 3 بار اپنے آپ کو دم کر کے، اس کے بعد قرآن کی تلاوت قرآن کا سبق شروع کروایا کریں تو یہ کیفیت نہیں ہوگی انشاءاللہ. میری والدہ بیمار رہتی ہیں تو ایک سلفی عالم سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جادو ہے، 1 سیب اور 40 کانٹے لے کر آؤ. کیا یہ درست ہے؟ کیا لے کر آؤ؟ 1 سیب اور 40 کانٹے یا کانٹے لکھا کچھ ہے. نہیں، یہ تو وہ کانٹے کیا کر رہے ہیں، سیب کو کھلانے تھے. اگلا سوال ہے، جناب 1.5 سال ہوا دکان شروع کی، کام بھی ٹھیک ہے الحمدللہ، مگر پیسوں کی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں جاتے ہیں. پیسے اکٹھے ہونے کی بجائے الٹا 50,000 بلکہ کچھ زیادہ کا ہی مقروض ہو گیا ہوں. سستی اور کیلی بھی رہتی ہے. بہت زیادہ خواب میں اکثر بھینس، کتے، سانپ اور خون وغیرہ دیکھتا ہوں. یہ تو میرے بھائی علامت ہے جادو کی. یہ تو اس بھائی کو بہت کثرت سے فلک ناس پڑھنی پڑے گی. فلک ناس بھی پڑھے، پھر اس کے بعد بسم اللہ کا کثرت سے استعمال کرے. جتنی زیادہ بسم اللہ کرے گا انشاءاللہ اتنی برکت آئے گی. محترم، ہم نے ایک مریض دکھانا ہے، برائے مہربانی دیکھ لیں. اب تو اتنا تھک گیا ہوں کہ کمر بھی دکھنا شروع ہو گئی ہے. آپ معاف کر دیں. یہ ایک بچی کا سوال ہے، وہ کہتی ہے میں قرآن حفظ کر رہی ہوں، میری نظر دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی ہے، نظر کا پوائنٹ 4.5 ہو گیا ہے. برائے کرم کوئی آیات بتا دیں. ایک تو یہی فقش اپنا لیا آیت سورت اس کے ساتھ درود شریف کے ساتھ پڑھے 7 بار ہر نماز کے بعد. رات کو سونے سے پہلے لازمی آنکھوں میں شہد لگائے، اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گی. کیا جمعہ والے دن درود پڑھنے والی حدیث صحیح ہے اور اس کے فوائد بتا دیں. لیکن جمعے والے دن ہم نے تو ابھی تک یہی سنا ہے الحمدللہ کہ یہ صحیح حدیث ہے اور کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کی ہر مراد پوری ہوتی ہے. اور درود مسنون، درود یہ نہیں مولوی والا درود، درود تاج نہیں، لکھی نہیں، درود ابراہیمی. اگلا سوال ہے، کل سحری کے وقت میں نے خواب میں دیکھا کہ حرم شریف میں گندا پانی، بھینس اور گدے وغیرہ دیکھے ہیں. لوگ عبادت کی بجائے پانی میں نہا رہے ہیں. میں نے طواف شروع کیا، آگے بھینس آ گئی بغیر بتائے. اللہ مانگو، میں اس کی تعبیر نہیں دوں گا، بس دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت دے. اللہ ہم مسلمانوں پر رحم کر دے. اس کی بڑی عجیب تعبیر بنتی ہے، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. بڑی ہی خطرناک تعبیر ہے اس کی. اللہ اپنے مسلمان میں. سلفی صاحب، دم وغیرہ کرنے پر مسلمان مریض سے ہدیہ لیا جا سکتا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں؟ کیا ہدیہ؟ ہدیہ نہیں، ہدیہ کا میں نہیں تحفہ ہے، اجرت لی جاتی ہے. ہمیں تو چاہیے 40 بکریاں لینی چاہیے ایک دم کی. مصنون طریقہ تو یہی ہے نا کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں جی کہ ثابت کریں جی دم کے لیے پیسے جائز ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں ہم ثابت کرتے ہیں، پھر آپ ہمیں 40 بکریاں دیں گے. جائز ہے اجرت لینی اللہ کے فضل. ہدیہ نہیں، ہدیہ کا میں نہیں تحفہ ہوتا ہے. تحفے کی قیمت کیوں ہوتی ہے؟ ایک آدمی میں خواب آیا ہے کہ ایک اندیکھے بندے نے میرے ہاتھ میں اس نے گوشت کا ٹکڑا پکڑایا
اور کہا کہ صدقہ کر دو، تعبیر درکار ہے۔ تعبیر تو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ تعبیر بتاؤں گا وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اس کو بولے اس خواب کو زائل کر دے، جو طریقہ میں نے بتایا ہے یہ خواب صحیح نہیں ہے۔ یاد رکھنا تعبیریں نہ پوچھا کریں زیادہ، تعبیر جو ہے یہ اس طرح پوری ہوتی ہے جیسے پرندے کے پنجے سے مٹی کا جھڑ جانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو معبر کے اوپر ہے کہ وہ تعبیر دے یا نہ دے، اس کو مجبور نہ کرو۔ خواب میں شادی ہوتے دیکھنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مقصد ہیں۔ اگر تو غیر شادی شدہ ہے، شادی ہوتے دیکھتا ہے، اگر تو نمازی ہے 5 وقت کا۔ شادی 3 قسم کی خواب میں ہوتی ہے، 3 قسم۔ ایک ہے کہ جیسے ماحول بنا ہوا کہ میری شادی ہو رہی ہے، ایک ہے کہ باقاعدہ نکاح ہو رہا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک یہ ہے خواب کہ میرا نکاح ہو رہا ہے، چاہے وہ شادی شدہ دیکھ رہا ہے یا غیر شادی شدہ دیکھ رہا ہے، اس کا توڑ کرنا چاہیے۔ سمجھو کہ پکا نکاح ہو گیا خانہ خراب کے ساتھ، شیطان کے ساتھ۔ ایک تو یہ وہ خواب کسی کو نہ بتائے، اس کے اثر کو ظاہر کر دے، پھر تو بچ جائے گا، ورنہ پوری زندگی بیٹھا رہے گا، شادی نہیں ہوگی۔ اگلا سوال ہے، کیا بالوں کی وجہ سے بھی انسان پر جادو ہو سکتا ہے؟ اگر ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ سب سے بڑا جادو ہوا ہی بالوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں ہی پر تو جادو ہوا تھا۔ تو عورتوں کو تو چاہیے جب اپنے بال وہ کنگھی سے اتاریں تو وہ بیچاری ان کی وہ ایک گٹ سی بنا کر ان کو پھینک دیتی ہیں۔ اور آپ یقین جانے ایک ایسا عمل ہے نعوذ باللہ کہ اگر وہ اس بال پر کر دیا جائے، پوری زندگی اس کے سر کی درد ٹھیک نہیں ہوگی، پوری زندگی اس کا رحم کا معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اتنا خبیث جادو ہوتا ہے۔ بہترین ہے کہ وہ بہن بیٹی اپنے بالوں کو 3 جگہ سے کاٹ دے، کینچی سے اللہ اکبر کر کے کاٹ کے پھر پھینکا کرے، اس طرح باندھ کے۔ اور کبھی آزما کے دیکھ لیں، عورت کا جڑ سے نکلا ہوا بال آپ کسی بھی گندے پانی میں پھینک دیں، دوسرے دن جا کر دیکھیں تو وہ سانپ بنا ہوگا، وہ آپ کے سامنے چلے گا، کر کے دیکھ لیں آپ۔ شیطان اس کو ایک دم پکڑ لیتے ہیں، آپ آزما کر دیکھ لیں۔ اگلا سوال ہے، کیا عیسائی سے جادو کا علاج کروا سکتے ہیں؟ کس سے؟ عیسائی سے، نصرانی سے۔ نصرانی سے اگر مسلمان ختم ہو جائیں تو پھر اسے کروا سکتے ہیں۔ ہمارے قرآن پر بلیو ہونا چاہیے اللہ کے فضل سے۔ ویسے دیکھا قرآن میں ختم ہو گیا، قرآن تو شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ظالم وہ ہے جس کو قرآن پر بلیو نہیں ہے۔ ہمارے بھائی کو کافی عرصے سے شوگر ہے، کہتے ہیں شوگر کا علاج نہیں ہے۔ بتا دیا جی، بتا دیا، شوگر کا علاج کر کے دیکھ لیں، فیس بعد میں دینا۔ آپ نے جو درد کی دعا بتائی ہے وہ دوبارہ بتا دیں۔ 3 بار بسم اللہ بسم اللہ، پیارے رسول کی پیاری دعاؤں کے اندر یہ بھائی نے سوال کیا کہ درد کی دعا بتائیں۔ اس پیارے رسول کی پیاری دعا میں لکھا ہوا ہے ہر درد کی دعا کا 3 بار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، 7 بار پڑھے اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد واحذر، 1 بار فلق ناس پڑھ کے اس جگہ ہاتھ رکھ کے یہ پڑھے۔ پھر آپ نے یاد رکھو، گھر میں کبھی کسی کو چوٹ لگ جائے، باہر لگ جائے، جل جائے، کسی بچے کو چوٹ لگ جائے، ڈاکٹر کے پاس تو جانے جانا ہے، یقین جانے آپ پہلے یہ دعا پڑھ دیں، اللہ کے فضل سے وہ بیماری کم ہو جائے گی، بڑھے گی نہیں۔ عموماً لوگوں کو چوٹ لگتی ہے، موچ آ جاتی ہے، پھر وہ پوری زندگی بیچارے لیے پھرتے ہیں، جی ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، بچپن میں ایک موچ آئی تھی، بس آج تک یہ گھٹنا نہیں صحیح ہو رہا، درد ہو رہا ہے۔ شیطان اسی طاق میں رہتا ہے کہ آپ کو کوئی ذوق پہنچے، وہ اس جگہ جگہ بنا لیتا ہے۔ جو بندہ چوٹ کے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ کے فضل سے وہ جگہ نہیں بنا سکتا۔ جب بھی وہ دعائی لے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا زخم، اس کی چوٹ جلدی اللہ ٹھیک کر دے گا۔ یہ آزما کے دیکھ لیں۔ اگلا سوال ہے، میرے ابو کے ساتھ جن ہیں، دادا ابو کے ساتھ بھی تھے، ہم جدی پشتی والے حدیث ہیں، کیا وہ اگلی نسل میں منتقل ہو گئے ہیں؟ بالکل جائیں گے، ماں باپ دادا کی نشانی ہے، نانا کی نشانی ہے، جاتی ہیں اگر یہ تو جاتی ماروسی بیماریاں اسی وجہ سے ہوتی ہے نا۔ یہ 4 سال سے پھوڑا ہے، جس کا آپریشن بھی کروایا ہے، دم بھی کروا چکے ہیں، 15-10 دن میں زخم پھوڑا پھٹ کر رہتا ہے، اس کا کوئی موضوع حل بتا دیں۔ اس کا حل میرے پاس ہے، لیکن میرے پاس ادھر آنا پڑے گا، اس کا باقاعدہ علاج ہے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے جلد کی کوئی بیماری ہو، اس کا علاج قرآن میں موجود ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو بیماری لگی نا، وہ جلد کی بیماری تھی، تو اللہ نے قرآن میں وہ بات نقل کی ہے کہ میرے بندے ایوب نے مجھ کو نادا کی، مجھ کو پکارا کہ اللہ مجھے شیطان نے در پہنچا رکھی ہے۔ یہ جلد کی بیماریاں زیادہ تر شیاطین کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو اس کا علاج قرآن سے ہے، مٹی سے ہے۔ ایک دم ہے، ایک شفا ہوتی تھی، بعد میں وہ مسلمان ہو گئی، اس وقت جو یہودیہ تھی
आकर अर्ज करती है,